آج ہم بات کریں گے ثنا آغا کی، جو ایک اینکر پرسن ہیں اور کالم نگار بھی ہیں۔ ان پہ تشدد کیا گیا ان کے شوہر کی جانب سے۔ یاد رہے کہ ثنا آغا کی یہ دوسری شادی ہے اور پہلی شادی سے ان کے 3 بچے ہیں۔ ثنا آغا ایک اچھی لائف گزار رہی تھی اس بندے کے ساتھ، جو کہ ایک پروفیشنلی جو ہے وہ سونار ہے، اور ان کی اچھرا بازار میں 3 دکانیں ہیں۔ فائنینشلی اسٹرانگ بندہ ہے وہ، اور شاید یہی اس کا فائنینشلی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے ثنا آغا خان نے اس کے ساتھ شادی کی کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہوگا، مگر وہ غلط ثابت ہوئیں، کیونکہ بقول ثنا آغا ان کا گھر جو ہے 5 مرلے کا ہے، اور ثنا آغا کے نام اس وقت لکھا گیا جب ان کے ساتھ نکاح ہوا، مگر وہ مکان جو ہے ان کے نام ٹرانسفر نہیں کیا گیا، اور 2 سال سے ثنا آغا کی ان سے ناچاکی چل رہی تھی اپنے شوہر سے، اور وہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 روپیہ بھی اپنے شوہر سے نہیں لیا خرچے کے نام پہ۔ اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی کہ وہ جاب کر رہی تھی اور اپنے بچے پال رہی تھی کہ ان کے گھر کی نیلامی کی بات آ گئی، اور وہ بندی جو اس گھر میں رہ رہی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا گھر نیلام ہو رہا ہے، اور جب یہ بات اس کے کانوں میں آئی کہ نیلام کون کر رہا ہے، اس کا ہسبینڈ، موجودہ ہسبینڈ ثنا آغا جس کے نکاح میں ہے، وہ بندہ اس عورت سے چھت چھین رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ جب ثنا اس چیز کو لے کے جاتی ہیں کورٹ کچہری تک، تو راستے میں ہی ان کی گاڑی کو روک کے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور ان کو نشانہ بنوایا جاتا ہے ان کے شوہر کی جانب سے۔ ایک با اثر خاتون بقول دنیا کے، جو کہ جی پڑھی لکھی ہے اور اینکر ہے، یہ بلنک کر رہا ہے، پڑھی لکھی ہے اور اینکر ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بات کر سکتی ہے، دنیا کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، اور معاشرے کی عورتوں کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے۔ اس کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا، اس کی آواز دبائی جا رہی ہے پیسے کے بلبوتے پہ اور زور زبردستی کے بلبوتے پہ، اس کی سنوائی کوئی بھی نہیں کر رہا۔ وہ عورت جو خود ایک چینل پہ بیٹھتی ہیں اور ہر ایک کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ بندی جو ہے آج ہر جگہ جا رہی ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو انصاف دیا جائے، ان کے گھر کی چھت ان سے نہ چھینی جائے، ان سے ایک وعدے کیے گئے کہ جی جو تمہارے ساتھ پہلے ہوا وہ نہیں ہوگا، اور میں تمہارے بچوں کا باپ بنوں گا، ان کا سایہ بنوں گا، اور آج اس عورت کے چھت سے ہی سایہ چھینا جا رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بھی اولاد کو آپ باپ کا پیار نہیں دے سکتے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ عورت ایک دفعہ پھر سے ماری جاتی ہے اور مرد کی باتوں میں آ کے کہ ہاں یہ مجھے تحفظ دے گا، میرے بچوں کو تحفظ دے گا، مجھے چھت دے گا۔ تو کیوں عورت کو ہمیشہ مرد کے تحفظ کی ضرورت رہتی ہے؟ اور جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو وہ خود تشدد کرتا ہے، وہ تشدد کرواتا ہے، وہ اٹیک کرواتا ہے، اور بعض دفعہ تو چیزیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ بات قتل تک آ جاتی ہے۔ تو عورت کہاں محفوظ ہے؟ اپنے باپ کے گھر میں جس نے اسے پیدا کیا، جوان کیا، یا اس شوہر کے گھر میں جو اس کو ہر چیز چھوڑ کے اس شوہر کے گھر آتی ہے، اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے آتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نا امید ہی لوٹتی ہے، کیونکہ آگے سے اس کو وہ رسپانس نہیں ملتا، وہ پیار نہیں ملتا، وہ تحفظ نہیں ملتا۔ ثنا آغا کے فون تک ٹائپ ہوتے تھے، اس کی واٹس ایپ چیٹ تک اس کے ہسبینڈ کے فون میں کھلتی تھی، اس عورت پہ ذہنی طور پہ اتنا کیا جاتا تھا کہ وہ اپنا فون بھی یوز کرتے ہوئے سوچتی تھی۔ تو ایک پڑھی لکھی عورت کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو گھریلو عورتیں ہیں، جو کم پڑھی لکھی ہیں، ان کے ساتھ کہاں تک ان کے ہسبینڈ کہہ لیں، ان کے محرم کہہ لیں، ظلم کرتے ہوں گے، اور کب تک عورت ہی پستی رہے گی؟ عورت مارچ کے خلاف تو بڑی باتیں کی جاتی ہیں، عورت کے حق میں نعرہ کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اگر عورت مظلوم ہے تو اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے آپ؟ ایک پڑھی لکھی عورت، ایک باصلاحیت عورت بھی جو ہے، وہ بھی تھانے کچہریوں کے چکر کھا رہی ہے اور رو رہی ہے، فریادیں کر رہی ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کا حساب لیا جائے، مگر ابھی تک 2 دن گزرنے کے بعد بھی ثنا آغا کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، وہ ابھی بھی تھانے کچہریوں کے چکر کاٹ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔